30 سے 40 سال تک کی ایج آپ کے شادی شدہ ریلیشن شپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا پورا 100% لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں آنے والے وقت کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں ریلیشن شپ بہت ہی اچھا رہے، کیونکہ یہاں پر جو اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کی ساری عمر چلتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں اور ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم بعض دفعہ نگلیکٹ کر جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ہی چیزیں اور ایسی ہی باتیں شیئر کروں گی جو ہوپ فلی آپ سب کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہیں گی۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں رکھنی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت۔ یقین کریں، جو معاف کرنے کی عادت ہے نا ایک دوسرے کی، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ سارا دن کے ظاہر کام کر کے گھر آتے ہیں تو کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور کوئی چھوٹی موٹی نوک جھوک چل جاتی ہے۔ بیویاں اسپیشلی جو ہے نا باتیں اپنے دل میں رکھ لیتی ہیں، اب اس کو لمبا لے کے چلتی ہیں۔ تو اس طرح سے نہ کیا کریں، بلکہ بات کو وہیں پہ ختم کر دیا کریں۔ اچھا، میں آپ کو اپنی مثال دوں، مجھے بھی شادی کے شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ بری لگتی تھیں، اور پھر مجھے بھی عادت تھی کہ میں بات کو لے کے اور اس کو کافی لمبا چل جاتی تھی۔ لیکن اب ایسا ہو گیا ہے، شاید اب وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، یا اب اور اتنی زیادہ چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، تو اب میں بات کو وہیں پہ ختم کر کے آگے چل جاتی ہوں۔ بعض دفعہ بات بہت زیادہ بری بھی لگ جاتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا ایک بندہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں بات کر رہا ہے اس ٹائم پہ، یا اس وقت اس کے دماغ میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور اوپر سے آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو بری لگ گئی، یا ایون اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہسبینڈ کو بری لگ گئی، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو وہیں پہ چھوڑ دیں اور سمجھ لیں کہ ظاہر ہے آپ بھی سارا دن سے گھر میں کام کر رہی ہیں، بچوں نے پریشان کیا ہوتا ہے، بچے بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بچوں کی بھی ایسی ایج ہوتی ہے یہاں پر جب آپ کے 30s چل رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی اس ٹائم پہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہے نا بہت زیادہ آپ کا ٹائم بھی مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور آپ کے پاس بھی ٹائم ظاہر ہے شارٹ ہوتا ہے، آپ نے سب چیزیں سب کام مینیج کرنے ہوتے ہیں، تو بس ایک اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ آپ میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اور نیچرلی 30 سال کے بعد آپ کی ہارمونس کی بھی ایسے چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت جلدی جو ہے نا وہ اسٹریس میں جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ تو جب ہم معاف کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں نا، تو پھر یہ ڈپریشن اور اسٹریس بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از کہ ڈونٹ لیٹ ڈاؤن یور ہسبینڈ۔ آپ نے بہت سی ایسی خواتین دیکھی ہوں گی جن کے ہسبینڈ ان کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک آدمی جو اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کچھ جو ہے نا اپنا سارا دن سارا ٹائم سب کچھ ان پہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خواتین کو عادت ہوتی ہے دوسروں کے سامنے، کسی کے سامنے کوئی بات ہو، ہسبینڈ کوئی بات کر رہے ہو تو ساتھ ہی کہہ دینا آپ نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، یا میرے ہسبینڈ تو ایسا نہیں کرتے، یا ہم نے تو ایسے کبھی نہیں کہا، اور فلاں جو ہے نا صاحب وہ ایسے کر رہے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ، یا فلانا بندہ جو ہے نا وہ اتنا کما رہا ہے تو اس کی بیگم بڑی عیاشی میں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مت کیا کریں، کیونکہ انسان جو ہے نا اپنی پوری کوشش اور پوری محنت اگر کر کے آ رہا ہے، اور جتنا بھی جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے کر رہا ہے اس کا آپ شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت ڈالیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ چیزوں میں جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی نکالنا شروع کر دیں۔ اچھا، بعض خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا انہیں نا عادت ہوتی ہے ہر چیز میں سے نقص نکالنے کی، بہت اچھا بھی آپ ان کے سامنے ہیرے موتی بھی سجا کے رکھ دینا تو وہ ضرور اس میں سے نقص نکالیں گی۔ تو اگر آپ بھی ان خواتین میں سے ہیں نا جنہیں یہ تھوڑی سی نیچرلی ہوتی ہے یہ عادت، میں نہیں کہہ رہی کہ وہ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہیں، بس عادت ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا اوور کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، ایون آپ کے ہسبینڈس کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا کہ آپ کسی کا بہت اچھا کیا ہوا بھی اور کسی نہ کسی ذرا سی چھوٹی سی بات پہ آپ اس کو کیے کرائے پہ، جس کو کہتے ہیں نا پانی پھیر دیں، تو وہ پانی مت پھیرا کریں۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں، کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی، اور یہ تو کسی بھی ایج میں کہتی ہوں اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دینا اس عادت کو، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے بڑا پرسکون آپ کی زندگی ہو سکتی ہے۔ بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا، کسی بھی حوالے سے، آپ فزیکلی اپنی اپیرنس پہ کسی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فائنینشیل آپ اسٹیٹس کے مطابق کمپیئر کر رہے ہیں، یا بچوں کے لیے آپ کمپیئر کریں گے جی فلاں کے بچے اتنے اچھے ہیں اور ان کے گریڈز بہت اچھے ہیں، کسی بھی طرح سے نا، تو اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا، ہر انسان جو ہے نا ایک یونیک آئیڈینٹی ہے،
بعض لوگوں کی بہت امپریسو پرسنالٹی ہوتی ہے، ان سے امپریس ضرور ہوں، ان جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے امپریس ضرور ہوں، اس کو آپ پسند ہے، آپ کو کسی کا کوئی کام کرنا یا کسی کا کوئی لائف سٹائل، اس سے ضرور امپریس ہوں، لیکن اس کو دیکھ کے ڈپریس مت ہوں. اور اسپیشلی ہم جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بہت لگژری لائف سٹائلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے نا ان کی آؤٹنگس چل رہی ہیں، ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو یقین کریں جو 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے نا، اس میں آپ کو صرف بیسٹ دکھایا جاتا ہے. جو اس کے بعد ہے نا پورا دن، مطلب آپ کے پاس سمجھ لیں لیٹ سے جو 23 گھنٹے اور 50 منٹ کی ان کی زندگی ہے نا، وہ بالکل ایسی ہے جیسی آپ کی ہے. یہ جو 10 منٹ پہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ شوٹ کرنے کے لیے نا آپ کو بیسٹ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو بالکل آپ نے کسی کو دیکھ کے امپریس ہونے کے بعد ڈپریس بالکل نہیں ہونا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی آپ نے ایک کمزور پرسنالٹی نہیں سمجھنا. آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، آپ سب سے بڑھ کے آپ ایک عورت ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت مضبوط بنایا ہے، اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں. یہ مت سمجھیں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، میرے پہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا، مطلب میرا ہسبینڈ ہو، ان لاز ہو، کوئی بھی ہے تو وہ مجھے جو ہے نا وہ دبا سکتے ہیں، پریشرائز کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ اپنے سمجھ لیں کہ اپنی لائن میں چلتے ہوئے نا بالکل ٹھیک اپنے کام کر رہے ہیں، اور اپنے سمجھ لیں کہ پوری سنسیئرٹی اور ایمانداری سے اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو آپ ایک ویکر پرسنالٹی نہیں ہیں، آپ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں. اور اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی کو اگر آپ مزید اسٹرانگ بنانا چاہ رہی ہیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویک پرسنالٹی ہیں، تو اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے آپ اپنے جو بھی ٹاسک ہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں، ان کو آپ سب سے بڑی کوشش تو یہ کریں کہ جو چیز ٹھان لیں اس کو اس کے ٹائم پہ کمپلیٹ کریں. تو دیکھیں آپ کو اپنے آپ کتنا اسٹرانگر محسوس ہوگا. پرفیکشن جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. باقی ہم انسان جو ہے نا، ہم سے کوئی نہ کوئی غلطیاں، کوئی نہ کوئی مسٹیکس یا کوئی بھی کمی بیشی کسی بھی کام میں کسی بھی طور پہ ہو سکتی ہے. تو کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو ایک پرفیکٹ مین بنانے کی کوشش نہ کریں. سمجھیں تو ضرور سمجھیں اپنے ہسبینڈ کو پرفیکٹ، لیکن آپ اس میں وہ پرفیکشن لانے کی کوشش نہ کریں جو کہ آپ سمجھتی ہیں کسی دوسرے انسان میں، کیونکہ وہ اپنے آپ میں اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس بیسٹ کو لیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کے ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے وہ آپ اپنے ہسبینڈ میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں، یا آپ اس چیز کو اپنے ہسبینڈ میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جی اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے فلاں بندی کا ہسبینڈ ہے. تو یہ والا کام مت کریں. بس جو ہے جیسے کی بنیاد پہ اگر آپ چیزوں کو لے لیں گی نا، تو وہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی جائیں گی. یقین کریں جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا، یہ آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے، اس کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کو دیکھ کے اور بس پھر اسی طرح کا بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. ہاں اچھی بات ہے، آپ کسی کی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، کسی کے اچھے مینرز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. بٹ اگر آپ کسی دوسرے کی بس کوئی بھی جائز ناجائز دیکھ کے اور سمجھ لیں کہ بس میرے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے، میرا ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے جیسے فلاں بندی کا ہسبینڈ کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، آپ کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، آپ کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ ہیں، تو بس ہی از اے پرفیکٹ مین. 30s اور 40s کے بیچ میں نا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک پرفیکٹ، ایک اچھی بانڈنگ رکھنی ہے. دیکھیں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، اس وقت کا تو ایک الگ ہی ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم گھریلو جھمیلوں میں، گھریلو کام کاج میں اور باقی بہت سی چیزوں میں ایسے پھنس جاتے ہیں. لیکن جب آپ کی شادی کو 8 سے 10 سال ہو جاتے ہیں نا، جیسے اب میری شادی کو الحمدللہ جی 10-11 سال ہونے والے ہیں، اور میں اپنی 30s میں ہوں، تو اس وقت جو ہے نا رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن ایکچوئل بانڈ جو آپ نے بنانا ہے نا ہسبینڈ کے ساتھ، وہ آپ نے اسی ایج میں اور اسی ٹائم میں بنانا ہوتا ہے. کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ والا جو دور ہے نا، یہ اسٹرگل کا دور ہے. اس کے بعد والا جو دور ہے نا، اس میں شاید آپ کے پاس ٹائم بھی، میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے بچے بڑے ہو جائیں گے، اپنے اپنے کام پہ بس ان کا بھی دھیان زیادہ ہوگا، اپنی چیزوں کی طرف فوکس کریں گے. ابھی آپ کا فوکس بچوں کی طرف بہت زیادہ ہے، لیکن بانڈ آپ نے جو ہے نا اچھا بنا کے رکھنا ہے یہاں پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اچھا، ہم میں سے نا اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ جی میاں صاحب گھر آتے ہیں آفس سے اور آ کے نا زیادہ ٹائم اپنے موبائل کو دے رہے ہوتے ہیں اور بات نہیں سن رہے ہوتے. ہوتا ہے یہ، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. سم ٹائمز میں اپنے ہسبینڈ کو بات بتاتی ہوں نا، اور 2-4 دن کے بعد وہ بات دوبارہ ہو جاتی ہے، یا ان سے پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ جی میں نے آپ کو فلاں دن یہ بات بتائی تھی اور میں بات کی تھی. نہیں، تم نے تو مجھے نہیں بتائی، میں نے تو نہیں سنی. تو وہ نہ سننا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا دھیان جو ہوتا ہے نا اپنے واقعی فون میں ہوتا ہے اور یا لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے، اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہاں پر. تو اب بجائے سے کہ آپ نا یہاں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، تو
عافیت اس میں ہے اور اچھائی اس میں ہے کہ اب وہ بات دوبارہ سے وہاں پہ بتا دیں، بات کو ریپیٹ کر دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کو اپنی لائف میں ضرور شامل کیجئے اور ان پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے. انشاءاللہ آپ ایک پرفیکٹ زندگی گزاریں گے، ایک اچھی خوشحال لائف گزاریں گے اور خوشی لائف گزاریں گے. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اب نہیں پتہ چلتا آج کیا ہے اور کل کیا ہے اور کب ختم ہو جائے. تو جتنی زندگی ہے، جو ٹائم اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے، اسے خوشی گزاریں. جتنا ہے اس میں خوش ہو کے گزاریں اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جناب میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. تو چلیں جناب آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئی اچھی سی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.